اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا، اور مت تمنا کرو ما فضل اللہ به، اس چیز کے بارے میں جو فضیلت دی اللہ تعالی نے، بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کو بعض پر، للرجال نصیب، مردوں کے لیے وہی حصہ ہے، مما اکتسبوا، جو انہوں نے کمایا، انہی اعمال کا اجر جو انہوں نے کمائے، وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے اتنا حصہ ہے، مما اکتسبن، جو انہوں نے کیا، کمایا، جو انہوں نے اعمال کیے، واسألوا اللہ من فضلہ، اور سوال کرو تم اللہ تعالی سے اس کے فضل، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، کان بکل شیء علیما، ہر چیز کو اچھی طریقے سے جاننے والے ہیں، ولکل، اور ہر ایک کے لیے، جعلنا، مقرر کر دیا ہم نے، موالیا، وارث، مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو چھوڑا والدین نے، والاقربون، اور قریبی رشتہ داروں نے، والذین، اور وہ لوگ، عقدت ایمانکم، جنہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے، فآتوہم نصیبہم، پس دے دو تم ان کو ان کا حصہ، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر گواہ ہیں۔ ان آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے امور غیر اختیاریہ، ان کو حاصل کرنے کی ممانعت اللہ تعالی نے ان آیت میں بیان فرمائی۔ ماقبل میں آیت میراث کے اندر آپ حضرات نے سنا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ جتنا دو عورتوں کو حصہ ملتا ہے اتنا ایک مرد کو ملے گا، یہ سے سنا آپ نے۔ تو اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد وہ جہاد کرتے ہیں، اور اس طریقے سے مردوں کو میراث کے اندر دگنا حصہ ملتا ہے، عورتوں کو کم ملتا ہے، اس طریقے سے اور مسائل ہیں، شہادت میں، گواہی دینے میں دو عورتوں کی جگہ ایک مرد ہوتا ہے، پہلے تو دو مرد ہوں، دو مرد نہیں ہیں تو ایک مرد دو عورتیں، یعنی ایک مرد دو عورتوں کی جگہ پر ہے۔ تو اس پر وہ فرمانے لگی کہ کاش ہم بھی مرد ہوتی، یعنی ہمیں بھی دگنا حصہ ملتا۔ اور ایک عورت نے عرض کیا کہ کاش، ایک عورت، اس نے کہا کہ اگر کاش ہم مرد ہوتی تو ہمیں بھی کیا ملتا، دگنا حصہ ملتا، ہم بھی زیادہ برکات حاصل کرنے والی ہوتی، جہاد میں شرکت کرتی۔ تو اللہ تعالی نے ان آیت مبارکہ کے اندر اس بات سے منع فرمایا کہ تم جو امور غیر اختیاری ہیں، جن کو آدمی حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کی دین ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں ہوتی ہیں، تو انہی پر انسان کو راضی رہنا چاہیے، ان سے آگے بڑھنے کی آدمی نہ سوچے۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ خوبصورت نہیں ہے، دوسرے آدمی کو دیکھتے وہ بڑا خوبصورت ہے، اپنے دل میں وہ ایک بات رکھتا ہے کہ کاش میں بھی ایک خوبصورت ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا۔ اللہ نے جس حالت پر رکھا ہے اسی پر رہو، اس سے آگے نہیں حاصل کرو۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کسی کو دیکھتا ہے وہ اعلیٰ نسب والا ہے، سید ہے، وہ اب اپنی قوم کے بارے میں وہ سوچے کہ میں سید نہیں ہوں، تو اس پر وہ تمنا کرنے لگ جائے اور دل کے اندر یہ بات لائے کاش میں سید ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہ نہ کرو، جو اللہ نے تمہارے بارے میں لکھ دیا ہے اس پر راضی رہو۔ اس لیے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو شاکرین میں شمار کریں گے جو آدمی دین کے اندر اپنے سے آگے والے کو دیکھے، اپنے سے اوپر والے کو دیکھے۔ مثلا آدمی دیکھیں، یہ آدمی تہجد پڑھتا ہے، میں بھی تہجد پڑھنے والا بن جاؤں۔ آدمی سوچتے کہ یہ آدمی نیک اعمال کے اندر آگے ہے، میں بھی اسی طرح نیک اعمال کے اندر آگے بڑھ جاؤں، اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ شاکرین میں شمار کریں گے۔ اور دوسرا یہی آدمی یعنی دین میں تو اپنے سے آگے والے کو دیکھتا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کم والے کو دیکھتا ہے، اور اس پر شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو اپنا گھر دیا ہوا ہے، ان کو دیکھتے ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے۔
تو اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ شاکرین میں شمار کریں گے، صبر کرنے والوں میں شمار کریں گے۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے ان اعمال کے اندر آگے بڑھے جن اعمال کے اندر آگے بڑھنے کا حکم ہے، اور ان اعمال کے اندر آدمی آگے بڑھ بھی سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کسی کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس علم بھی ہے، عمل بھی ہے، تو آدمی کوشش کرے، یہ آدمی کے اختیار میں ہے، علم بھی حاصل کر سکتا ہے، عملی طور پر بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ ایک آدمی کسی کو دیکھتا ہے اس کے اخلاق اچھے ہیں، تو آدمی اس کے اخلاق دیکھتے ہوئے اپنے اندر یہ بات لائے کہ میں بھی اس جیسے اخلاق اچھے کرنے والا بن جاؤں، میرے بھی اخلاق اچھے ہو جائیں، تو آدمی اس چیز کی فکر کرتا ہے تو یہ آدمی آگے بڑھ سکتا ہے، اور اس کے اندر حکم بھی ہے۔ جیسے دیکھیں وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان چیزوں کے بارے میں تمنا نہ کرو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ آدمی دیکھتا ہے کہ یہ مالدار ہے تو کہتے ہیں میرے پاس تو مال نہیں ہے، آدمی پریشان ہو لگ جائے، تو آدمی اس پر پریشان نہ ہو، بلکہ کیا کرے، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ اعمال ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ اب دیکھیں آدمی وہ اعمال کرے، مرد جو عمل کرے گا، عورتیں جو عمل کریں گی، اللہ تعالیٰ اعمال کے بدلے تو دونوں کو برابر دیں گے جو عمل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جو غیر اختیاری ہیں۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے وہی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے اعمال کیے۔ مردوں نے جو اعمال کیے اللہ ان کو ان کا بدل دیں گے، عورتوں نے جو اعمال کیے اللہ ان کو ان کا بدل دیں گے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، ہاں آدمی اللہ سے اس کا فضل مانگے، آدمی امور غیر اختیار نہ مانگے، اے اللہ جو مجھے سید بنا دے، اے اللہ مجھے تو اتنا فضیلت والا بنا دے، میرے اندر یہ چیزیں آ جائیں، میں خوبصورت بن جاؤں، یہ نہ تلاش کرے۔ ہو سکتا ہے اگر اس طرح ممکن ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غریب رکھا ہوا ہے، مال نہیں دیا، اگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے دیتے تو ہو سکتا ہے اس مال کی وجہ سے یہ اپنی گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورت بنا دیتے، اس خوبصورتی کی وجہ سے آدمی فتنہ فساد میں پڑ جاتا، تو اللہ نے جو دیا اس پر راضی رہے۔ اگر یہ آدمی مانگے گا یہ تو اس کے لیے الٹا وبال کھڑا ہو جائے گا، مصیبت بن جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کا فضل تم مانگو، اللہ کا فضل مانگو، یہ ٹھیک ہے، اور اللہ تمہیں اپنے فضل سے، حکمت سے تمہارے بارے میں جو کچھ اس نے لکھا ہوا ہے، اچھا لکھا ہوا ہے، وہ تمہیں دیں گے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ سے اس کا فضل مانگو اور کوئی چیز نہ مانگو۔ غیر اختیاری امور میں آدمی انسان نہ پڑے۔ بس اوقات آدمی غیر اختیاری امور کے اندر جب پڑتا ہے تو پھر انسان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے۔ کسی کو دیکھا یہ مالدار ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، اب مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا، اس کا دشمن بن جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم فرمایا کہ اس کا فضل تلاش کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کس آدمی کے لیے کیا کیا چیز مناسب ہے، کس آدمی کے لیے حسن مناسب ہے، کس آدمی کے لیے مال مناسب ہے، کس آدمی کے لیے یہ چیز مناسب ہے، اللہ بخوبی جانتے ہیں۔ اس لیے اس کو اسی کے درجے میں رکھتے ہوئے وہ چیز اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے۔ آگے دیکھیں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور پھر اللہ اس بات کا جواب دیا کہ جو آدمی ہے ہر ایک کے لیے میراث کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے حصہ مقرر کیا ہوا ہے، اس کے لیے جو اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، حصہ مقرر فرمائے ہوئے ہیں۔ اسی لیے کسی پر یہ میراث کا معاملہ نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسائل خود بیان فرمائے۔ مما ترک الوالدان والاقربون، جو والدین اور قریب رشتہ دار چھوڑ دیتے ہیں سب کے لیے حصہ مقرر ہے۔ والذین عقدت ایمانکم فاتوہم نصیبہم، ان کے لیے تم نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے تو ان کو ان کے حصے ادا کرو۔ اب اس آیت کی وضاحت میں ہم دیکھیں زمانے جاہلیت کے اندر دو آدمی اس طرح کر لیا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کو کہتا کہ تم میرے موالی بن جاؤ۔ کیا مطلب کہ اگر میرے سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تم میری دیت ادا کرنا۔ مثلا ایک آدمی سے کوئی قتل ہو جاتا، اب قتل کی دیت 100 اونٹ ہے، اب یہ اس نے ادا کرنے ہوتے تھے۔ اب یہ آدمی دوسرے کو جب کہتے ہیں کہ تم
میری طرف سے موالی بن جاؤ، یعنی تم میرے ذمہ دار بن جاؤ، اگر مجھ سے کوئی قتل ہو جاتا ہے تو تم 100 اونٹ دے دینا۔ یہ اس کو موالی بنا رہا ہے۔ اور جب میں مر جاؤں گا، یا دوسرے کو کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا جو جتنا مال میں چھوڑ کر جاؤں گا وہ سارا تیرا، یہ موالی ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اس وقت تک جائز تھی جب تک اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکام بیان نہیں فرمائے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، جب اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکام بیان فرما دیے اس کے بعد یہ حکم نہیں ہے۔ ہر ایک کے لیے آدمی مرتا ہے، مرنے کے بعد جو اس کے رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کو سب حصہ ملے گا۔ اس کے اندر کوئی آدمی اپنا موالی بنا کے چلا جائے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں یہ بات ہے کسی کا کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے، کوئی اس کا عصبہ بھی نہیں ہے، اور والدین بہن بھائیوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اور دور کے رشتہ داروں میں سے بھی کچھ نہیں ہے، اس کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے یہ حکم ہوگا۔ اب اس آدمی نے جس کو کہا ہوا ہے تو وہ جو ہے اس کا عصبہ بن جائے گا، اس کا موالی بن جائے گا، مرنے کے بعد اس کے مال کا سارا مستحق وہی بنے گا۔ اور پھر اس میں یہ ہے اگر رشتہ دار بھی ہیں پھر بھی اس نے کسی کو موالی بنایا ہوا ہے تو اس میں پھر امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اس کی دیت ادا کی ہے، اس نے کسی موقع پر یہ پھنس گیا تھا، اس نے پیسے ادا کر کے اس کو بچا لیا، اب رشتہ دار بھی ہیں، رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے یہ آدمی اس کا آدمی کے مرنے کے بعد وہ مال لے گا، لیکن اتنا لے گا جتنا اس نے دیا ہے، کیونکہ یہ اس پر قرض ہے، اب قرض کی صورت میں واپس لے لے گا، اتنا ہے۔ لیکن اگر اس نے کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوا جس میں اس نے پیسے بھرے ہوں، اب اس کے لیے ہوگا کہ یہ اس کا موالی نہیں بنے گا، کچھ بھی اس کو اس میں سے نہیں ملے گا، یہ موالی ہے۔ تو اس میں یہی فرمایا اگر تم نے موالی بنایا ہوا ہے، رشتہ دار نہیں ہے، پھر تو ان کو حصہ ملے گا، اگر رشتہ دار ہیں پھر انہی کو حصہ ملے گا، موالی کو کچھ نہیں ملے گا۔ یا دیکھیں والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جنہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے، یہ معاہدہ اس نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوا ہے، فآتوہم نصیبہم، تم ان کو ان کا حصہ دے دو۔ کیا مطلب؟ اگر مال دیا ہوا ہے، اس نے کسی معاملے پر پیسے دیے تھے تو اب تم ان کو ان کا مال دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جانتے ہیں، ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ آدمی اس معاملے میں نہ پڑے کہ مجھے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میں تو کوئی گواہ نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے جو کروں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی۔ تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کے اندر ان چیزوں میں آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے جن کے اندر آدمی بڑھ سکتا ہے، اور ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ آدمی ان میں آگے بڑھ نہیں سکتا، پھر آدمی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ خسارے میں پڑ جائے گا، حسد کرے گا، پریشان ہوگا، صرف رنج و غم کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ